بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارخانہ ظرافت کہتے ہیں ایسی جوانی کا کیا کرتے جس پہ شادی کر دی جائے، اس لیے معلوم نہیں جوانی کہاں گزری۔ عشق بھی اس لیے نہ کر سکے، اگر کرتے تو بقول خود عشق مشق اور کالی کھانسی چھپائے نہیں چھپتی۔ سکینڈل خود سے نہیں رکوائے بلکہ بنے ہی نہیں۔ ایوارڈ اتنے ملے کہ گھر پر رکھنے کی جگہ نہیں۔ چہرہ ہماری طرح بہت بڑا یعنی لارج اینڈ لارج کہہ سکتے ہیں۔ ماتھا اور چہرہ دو جڑواں شہروں کی طرح حدود و قیود سے آزاد ہیں۔ سر پر اتنے بال ہیں کہ انہیں کنگھی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رنگت سرخ و سفید، قد میانہ۔ جتنی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی انہیں ہنستے مسکراتے پایا۔ لباس سے خوبصورت، اخلاق سے خوبصورت، غرض کے ایک حسین و جمیل انسان۔ صداکار بھی ہیں اور اداکار بھی، ہدایت کار بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی۔ ہماری ان سے ملاقات مزاحیہ اور سنجیدہ شاعری کے میلے میں ہوئی۔ آپ متحدہ عرب امارات کے ہر شہر، دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور العین کے مزاحیہ مشاعروں کی جان ہوتے ہیں۔ یہ صرف مزاح لکھتے ہی نہیں بلکہ یہ خوب مزے کی حکایتیں بھی سناتے ہیں۔ ان کی شادی کی کہانی خود ان کی زبانی سنیے۔ شادی ہوئی تو اس زمانے میں نہ کپڑوں کا ہوش تھا اور نہ اپنے وجود کا۔ پتلون پر کبھی کریز نہیں رہی تھی اور نہ ہی بالوں میں کبھی کنگھی۔ 1970 میں ان کی شادی ہوئی تو غالباً شریک حیات نے پہلی کنگھی خرید کر دی اور کپڑوں پر کریز بنا کر دی۔ خاتون خانہ ایسی سگڑ ملی کہ پھر جب بھی گھر سے باہر نکلے تو نئے کپڑے پہن کر، بال بنا کر۔ کہاں چلے ہو، کس کے لیے؟ ان کی شادی پشاور میں ہوئی۔ شادی جب پشاور میں ہونا قرار پائی تو انہیں بمائے بارات لاہور سے جانا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے پہنچنا تھا لیکن اسکرپٹ لکھنے کی وجہ سے دیر سے اسٹیشن پہنچے اور ٹرین چھوٹ گئی، لہذا اگلے دن پشاور پہنچے۔ یہ بھی روہیل کھنڈ کے پٹھان اور ان کے سسرال بھی روہیل کھنڈ کے ہی تھے۔ سسر صاحب غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ دولہے میاں جیسے ہی شامیانے میں آئے سسر جی کو پریشانی اور غصے سے ٹہلتے پایا۔ باقی سب مہمان دولہے میاں کے منتظر تھے۔ سسر انہیں مارنے کے لیے لپکے ہی تھے کہ ان کے بڑے بھائی نے انہیں سسرالی حملے سے بچایا۔ سسر محترم کو بھی سمجھایا کہ دلہا کو نکاح سے پہلے مارنا کافی معیوب بات ہے۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مزاحیہ مصنف ہیں۔ ہمہ جہت شخصیت اطہر شاہ خان جیدی کہ جنہوں نے درجنوں ٹی وی ڈرامے لکھے۔ سب سے پہلے مزاحیہ سیریل جو پی ٹی وی کے لیے لکھی لاکھوں میں 3 تھی۔ اس سیریل کے بعد آپ لاہور سے کراچی چلے گئے۔ کراچی جاتے ہوئے بیوی، 2 بیٹے اور 2 اٹیچی کیس بڑی سائز کے ہمراہ لے گئے۔ یہ 1975 کی بات ہے اور پھر کراچی کے ہی ہو کر رہ گئے۔ کراچی سے آپ نے پہلا سیریل انتظار فرمائیے لکھا، ان گنت سیریلز لکھی اور کامیاب ہوئی، مثلاً ہیلو، جانے دو، برگر فیملی، آشیانہ، آپ جناب، جیدی ان ٹربل، پرابلم ہاؤس، ہائے جیدی، کیسے خواب اور با ملاحظہ ہوشیار شامل ہیں۔ کالج کے فرسٹ ایئر سے ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامے لکھنا شروع کر دیے۔ ریڈیو کے لیے 700 اور ٹی وی کے لیے 300 سے زائد اسکرپٹ لکھے۔ اسٹیج کے لیے 3 ایکٹ اور 3 ایکٹ ملا کر کل 22 اوریجنل ڈرامے لکھے۔ اطہر شاہ خان نے کبھی ادھر ادھر سے آئیڈیاز نہیں لیے۔ آپ کا ہمیشہ کام اوریجنل اور تخلیقی رہا۔ انکل جیدی کا کردار اتنا کامیاب ہوا کہ اس کردار نے ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار اطہر شاہ خان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب لاہور میں تھے تو ہدایت کاری بھی کرتے تھے۔ چڑیا گھر، پنجرا، اف بے وقوف، رانگ نمبر، ہارن دے کر پاس کریں، شٹ اپ، خطرہ 440 وولٹ اور اندر آنا منع ہے کی ہدایت کاری بھی کی اور نہایت کامیاب سٹیج ڈرامے لکھے اور آج کل روزنامہ جنگ کے مقبول کالم نگار ہیں۔ آپ افسانے بھی لکھتے ہیں۔ جن رسائل و جرائد میں آپ کے افسانے شائع ہوتے ہیں ان میں افکار، سیب، تخلیق، فنون اور نقوش شامل ہیں۔ تادیر ایک بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کریٹو ڈائریکٹر بھی رہے۔ اتنے ڈھیروں ڈرامے، افسانے، ہدایت کاری، اداکاری کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ذہنی تسکین صرف اور صرف شاعری سے ملتی ہے۔ چھوٹے تھے کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جلد ہی والد محترم بھی رحلت فرما گئے۔ یوں گھر کی تمام تر ذمہ داری آپ کے بڑے سلیم شاہ خان پر آن پڑی۔ وہ پی آئی اے میں 18 سال کی عمر سے ملازمت کرنے لگے۔ یوں شاہ جہاں سلیم شاہ خان کا تبادلہ ہونا، اطہر شاہ اور دیگر بہن بھائیوں کا ہمراہ جانا، پرائمری اور سیکنڈری لاہور، بی اے کراچی اور آخر میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا۔ آپ اپنی
مزاحیہ شاعری میں نہ تو کسی کو پھکڑ پن اور نہ ہی کسی انسانی تہذیب کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کہیں کہیں اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ پنجاب قالی ملتان آئے تو ان سے ان کے ہی پسندیدہ اشعار ہم نے اپنی بیاض میں لکھوائے۔ یہ دونوں قطعات ملاحظہ فرمائیے۔ کیا کریں سسرال کا جو اس قدر ویران ہو، ساس کے صحرا میں کیا کسی کا جی لگے۔ ایک بڑی سالی ہے وہ پیرانہ سالی کا شکار، دوسری چھوٹی ہے وہ بھی خشک سالی سی لگے۔ یارب دل جیدی میں ایک زندہ تمنا ہے، تو خواب کے پیاسے کو تعبیر کا دریا دے۔ اس بار مقام بدلوں تو ایسی پڑوسن ہو، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اطہر شاہ خان پاکستان بلکہ برصغیر پاک و ہند کے مقبول مزاحیہ شاعر ہیں۔ ان کے قطعات بےحد پسند کیے جاتے ہیں۔ مشاعرہ پڑھنے کا انداز اچھوتا ہے۔ ان کی شاعری مشاعرے سے جڑی ہے۔ یہ اپنی شاعری میں معاشرے سے جڑی ہے۔ یہ اپنی شاعری میں معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نئی نسل ان کی شاعری اس لیے پسند کرتی ہے کہ آپ نوجوانوں کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ داخلہ اس نے کالج میں کیا لے لیا، لڑکیوں میں بڑا معتبر ہو گیا، کھڑکیوں سے نظر اس کی ہٹتی نہیں، میرا بیٹا تو بالغ نظر ہو گیا، رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ خوبصورت غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ بیویاں چار ہیں پھر بھی حسینوں سے شغف، بھائی تو بیٹھ کے آرام سے گھر بار چلا، اجرت عشق نہیں دیتا نہ دے بھاڑ میں جا، لے تیرے دم سے اب تیرا گرفتار چلا، ایک اداکار رکا ہے تو ہوا اتنا ہجوم، مڑ کے نہ دیکھا نہ کسی نے جو قلم کار چلا، چھیڑ محبوب سے لے ڈوبے گی کشتی جیدی، چھیڑ محبوب سے لے ڈوبے گی کشتی جیدی، آنکھ سے دیکھ اسے ہاتھ سے پتوار چلا، ضرور مٹی کا تیل ساقی پلا گیا ہے، جو پورے ساغر سے ہو رہا ہے خمار آدھا، یہ آدھی چلمن ہے یا میری آنکھ میں جالا، دکھائی کیوں دے رہا ہے روئے نگار آدھا۔ آج جس مشاعرے سے میں شرکت فرماتے ہیں، مشاعرہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ ان کے خوبصورت قطعات ملاحظہ فرمائیے۔ کھڑا ہے گیٹ پر شاعر مشاعرے کے بعد، رقم کے وعدے پر اس کو اگر بلایا تو دے، کوئی تو ڈھونڈ کے لائے کہ منتظم ہے کہاں، لفافہ اگر نہیں دیتا نہ دے کرایہ تو دے، ویسے تو زندگی میں کچھ بھی نہ اس نے پایا، جب دفن ہو گیا تو شاعر کے بھاگ جاگے، وہ سادگی میں ان کو دو سامعین سمجھا، بس آٹھویں غزل پر منکر نکیر بھاگے، تعبیروں کی حسرت میں کیسے کیسے خواب بنے، دولت ایک دن برسے گی اب تو اپنی باری ہے، اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اس امید پہ ساری عمر چھپر تلے گزاری ہے، کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں میری مرضی، لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں میری مرضی، رقیب کی قبر میں پٹاخے بھی رکھ دیے ہیں، جو قبل دوزخ ڈرا رہا ہوں میری مرضی۔ اطہر خان جیدی آج کل کالم نگاری سے بھی اپنے چاہنے والوں کو محظوظ کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں دل لبھاتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ فلم بنانے کا خیال نہیں رکھتے، فرماتے ہیں ہماری فلمیں کل جب منظر عام پر آئیں گی تو ہمارے خاندان کی بچیاں یہ نہ پوچھیں گی کہ انکل آپ نے کیا لکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے ہر لکھنے والے کو لکھتے وقت نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اطہر شاہ خان جیدی کے خیالات اطہر سن کر احساس ہوتا ہے انہوں نے کانٹوں بھرے جنگل میں گزرتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کر رکھا ہے۔ وہ ہمارے ملک کے ایک مشہور ترین کامیڈین کردار انکل جیدی کی عالمگیر شہرت حاصل کرنے کے باوجود
مزاح اور گفتگو میں سادگی اپناتے ہیں۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔